الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أموالنا وأنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. ایک مسافر جب اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو دائیں بائیں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور اپنی منزل کی طرف یکسو ہو کر گامزن رہتا ہے. اگر کسی کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو اور منزل واضح نہ ہو پھر نہ اس میں یکسوئی ہوگی اور نہ ہی وقت کا حساب ہوگا نہ ہی اپنا صحیح استعمال ہوگا. آپ سے میرا ایک سوال ہے اور اپنے آپ سے بھی سب سے پہلے ہے کہ میں اور آپ ہم اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اس کا حساب کیجیے اور کیسے ضائع کرتے ہیں اس کا حساب کیجیے اور کیوں ضائع کرتے ہیں اس کا بھی کھوج لگائیے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا حساب کر لے کہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس میں سے ہم اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور کن کاموں میں ضائع کرتے ہیں اور کیوں ضائع کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ذہن میں جب منزل کا تصور باقی نہ رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہم اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر ذہن میں منزل کا احساس ہو اور اس کا جذبہ زندہ رہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنا وقت ضائع کرے. منزل قبر ہے اور آخرت ہے اور ہمیں جو ملا ہے وہ وقت ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ کچھ گھڑیاں، کچھ وقت. یہ ایک دن گزر گیا، ہم میں سے ہمارے جسم کا ایک حصہ ختم ہو گیا. یہ وقت ہے جو دیا گیا ہے، اس میں نماز پڑھ لو. یہ گزر گیا، پڑھ لی تو ہمارے حق میں، چھوڑ دی اس وقت کا حساب ہوگا. یہ عمر کیا ہے؟ یہ ہفتہ کیا ہے؟ آپ یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں، کیوں اس وقت آئے ہیں؟ ہم ایک وقت پر سوتے ہیں، وہ سونے کا وقت ہے. ہمیں اللہ نے وقت میں قید کیا ہے، زمانے میں قید کیا ہے. اب اسی وقت کے اندر سارے کے سارے ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. کبھی سوچیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ہو اس کا کوئی وقت نہ ہو. نیکی کریں گے تو کسی وقت میں ہوگی، برائی کریں گے تو بھی کسی وقت میں ہو رہی ہوگی. یہ اعمال اوقات سے، وقتوں سے جڑے ہوئے ہیں. اور وقت جب ہم ضائع کر رہے ہیں
اس کا مطلب ہے ہمیں ملی ہوئی مہلت اور اپنا ملا ہوا ہم موقع ضائع کر رہے ہیں۔ علی بن طالب نے رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، یا بنی احذر من ان یراک اللہ عند معصیۃ ویفقدک عند طاعۃ فتکون من الخاسرین۔ بڑے توجہ سے سنیے گا کہ یہ باپ بیٹا آپس میں بات ہو رہی ہے، باپ بیٹے کو کیا سمجھا رہا ہے۔ بیٹے، چوکنے رہنا، اس بات پہ خیال رکھنا، ان یراک اللہ عند معصیۃ، کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں پہ تو اللہ تمہیں دیکھے، تمہیں پائے، ویفقدک عند طاعۃ، اور جہاں کوئی نیکی کی بات ہو، نیکی کا کام ہو رہا ہو، وہاں پہ تمہیں گم پائے، اللہ کو تم وہاں پر نظر نہ آؤ۔ اس جملے کی سنگینی کا احساس کیجیے کہ جہاں کوئی گناہ ہے وہاں پر آپ ہیں، جہاں پر کوئی نیکی کی بات ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو آپ نظر نہیں آ رہے۔ یا بنی احذر من ان یراک اللہ عند معصیۃ ویفقدک عند طاعۃ فتکون من الخاسرین۔ یہ منزل کا پتہ ہو تو وقت کی قیمت انسان حاصل کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایک قرآن کے ساتھ محبتوں پہ جینے والے ان عظیم وقت اور نسلوں کے ایک فرد سے کہا گیا، بوڑھے ہو گئے، انک شیخ کبیر والصیام یضعفک، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ روزے آپ کو اور کمزور کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تھا، انی اعدہ لسفر طویل، میں ایک لمبے سفر کی تیاری کر رہا ہوں۔ انی اعدہ لسفر طویل والصبر علی طاعت اللہ سبحانہ وتعالی اہون من الصبر علی عذابہ۔ اللہ کی اطاعت میں انسان جو کچھ برداشت کرتا ہے وہ بہت معمولی ہے اس کے مقابلے میں جو اس کو اللہ کے عذاب کو سہتے ہوئے برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی کی یہ مشقت، اٹھ جانا، وضو کر لینا، نماز پڑھ لینا، خرچ کر دینا، کانوں کو نگاہوں کو حرام سے بچا لینا، دین کی خاطر ایمان کی خاطر تھک لینا، یہ بڑی ہی معمولی، بہت ہی معمولی تھکاوٹیں ہیں۔ لیکن جو اللہ کا عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس عذاب کو برداشت کرنا ہوگا وہ اس کے مقابلے میں یہ تھکاوٹیں، یہ مشقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کی منزل واضح تھی، وہ کسی نیک کام پہ کسی اور کا طعنہ یا تجویز یا تبصرہ سن کر کبھی کمزور نہیں پڑے۔ پھر آپ اپنے وقت کا حساب کیجئے، اس وقت میں صبح و شام میں، آپ کے دن اور رات میں، آپ کے ماہ و سال میں آپ دو کام مسلسل کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے وقت ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے پلڑے نیکی کے بھاری ہو رہے ہیں، کچھ ایسے وقت ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پلڑے ہلکے ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی اور اس دیے گئے وقت میں مسلسل ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کا عمل کر رہے ہیں۔ کہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ نے صرف اتنا سا کہہ دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا گیا؟ 1 سیکنڈ تھا۔ آپ نے ایک کھجور کا درخت جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لگا دیا۔ آپ نے وقت کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا استعمال یہ ہے، آپ نے سکرین کھولی اور آپ کچھ بیہودہ چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کئی سیکنڈ، پھر کئی منٹ، پھر کئی گھنٹے چلے گئے۔ آپ نے جس چیز سے فائدہ اٹھایا وہ وقت تھا، اور جو چیز آپ کے خلاف گواہ بنے گی وہ آپ کا وقت ہے۔ نامہ اعمال میں وہ گھڑیاں آپ کے خلاف گواہ بن رہی ہیں۔ یہ دیکھنے والے کو نہیں پتا، کسی کو انسانوں میں سے نہیں پتا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ ایک نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا، دوسرا اسی وقت کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی فحاشی، کوئی گند،
کوئی اس طرح کی چیز میں ہے، دونوں کو وقت ملا ہے لیکن دونوں وقت کا صحیح یا غلط استعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جب دلوں میں احساس ہو کہ ہمیں کل ہمارا وجود یہ مجسم یہ اصل میں کچھ وقت ہے، کچھ وقت کے بعد یہ جسم نہیں رہے گا، یہ میت ہوگی، یہ سانسیں نہیں ہوں گی، کٹ چکی ہوں گی، یہ لباس اتار کر کفن پہنا دیا جائے گا، یہ کھلی فضائیں نہیں رہے گی، ایک قبر میں جانا ہوگا۔ یہ جب احساس انسان کو اپنے وقت کا ہو تو پھر وہی تابعین کہتے ہیں، ان میں سے ایک کہتے ہیں ما ندمت على شيء على يوم ما زاد في علمي، مجھے اپنے زندگی میں کسی بھی دن پر شرمندگی اتنی نہیں ہوتی جس دن کوئی ایسا دن میری زندگی میں آ جائے جس میں میرا علم یا کوئی اچھا عمل میں نے نہ کیا ہو۔ اپنے دن کا حساب کیجئے، اپنی صبح و شام کا حساب کیجئے، رمضان سے لے کے اب تک 20 دنوں کا حساب کیجئے، اپنی آج کی نماز فجر کا اور کل رات کا حساب کیجئے، آپ اپنی کل رات کی عشاء کا حساب کیجئے، کل صبح سے لے کے کل شام تک اپنے معمولات کا حساب کیجئے، اپنی سکرین ٹائم پر فحاشی، بےہودگی، گندگی اور فضول چیزوں میں وقت گزارنے کا حساب کیجئے، پچھلے 24 گھنٹے میں اپنے اذکار کا حساب کیجئے، پچھلے 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ درود پڑھنے کی توفیق کو حساب کیجئے، پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنی دفعہ قرآن کریم کو کھولنے کی توفیق کو حساب کیجئے، کتنی آیات پڑھی حساب کیجئے، اپنے وقت کا خود حساب کیجئے۔ دوسروں کے حساب میں غرق لوگوں، اپنی خوبیوں کی بنیاد پر آخرت بننی ہے، دوسروں کی خامیاں ہمارے کسی کام نہیں آنی۔ اسی لیے انہی تابعین نے جنہوں نے صحابہ سے تربیت پائی سمجھا رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تمہارا وجود ہے کیا؟ انما انت ایام، تم صرف اور صرف چند دنوں کا نام ہو۔ انما انت ایام، تم چند دنوں کا نام ہو۔ اذا ذهب یوم ذهب بعضک، جب ایک دن گزر گیا سمجھو تمہارا کچھ حصہ ختم ہو گیا۔ ان یا ابن آدم ان نہار ضیفک فاحسن الیہ، اے آدم کی اولاد، یہ آنے والا دن تمہارا مہمان ہوتا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا۔ ان احسنت الیہ، اگر تم نے اپنے مہمان سے اچھا سلوک کیا، ارتحل بحمدک، وہ تمہاری جا کر تعریف کرے گا، وہ تمہارے لیے گواہ ہوگا اچھائی کا۔ ارتحل بحمدک وان اسأت الیہ ارتحل بذمک، اور اگر تم نے اس سے برا سلوک کیا وہ جا کے تمہاری مذمت کرے گا۔ وکذالک لیلتک، اسی طرح رات تمہاری مہمان ہے، اس رات سے اچھا سلوک کرنا۔ اگر اس سے اچھا سلوک کیا یہ جا کر تمہاری تعریف کرے گی، اگر اس سے برا سلوک کیا یہ جا کے تمہاری مذمت کرے گی۔ یہ دن اور رات، یہ میں اور آپ ہیں، ہم اتنی ہی کہانی ہیں۔ ہمارے ساتھ دن گزارنے والے، راتیں گزارنے والے کہاں چلے گئے؟ ادھر تھے، ادھر بیٹھتے تھے، ساتھ جیتے تھے، رہتے تھے، ان کے دن ختم ہو گئے، ان کی راتیں ختم ہو گئیں، ان کے دن ان کا نامہ اعمال ہے، ان کی راتیں ان کا نامہ اعمال ہے۔ یہ گھڑیاں، یہ وقت، یہ گھنٹے، یہ اذانیں، یہ صبح، یہ شام، یہ دوپہر، یہ رات، یہ سائے آنا، زوال ہونا، یہ سائے کا بڑھ جانا، یہ گواہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے اس کا جواب دینا ہوگا۔ ان جوابات کی تیاری کے لیے اگر انسان نے اپنے ذہن کو تیار کیا ہو، اس میں احساس جیتا ہو، تو پھر قرآن کریم کی آیات کیا اثر ڈالتی ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک آیت آتی ہے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ عمر یہ آیت سنتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کے رہے گا، ما له من دافع،
اس عذاب کو دافع ہٹانے والا، دور کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں خشیت تھی، وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بیمار ہوئے، پڑھتے رہے، 1 مہینہ بیمار رہے، لوگ جا کر عیادت کرتے تھے عمر ہوا کیا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی عمر کو ہوا کیا ہے۔ عمر جیسا نڈر بہادر انسان 1 ماہ تک اس آیت کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ ان عذاب ربک لواقع، ایک طرف اپنے 2 سیکنڈز میں وہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کہہ رہا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، وہ کہہ رہا ہے اللہم صلی علی النبی، اس کے 2 سیکنڈ سے دوسرا شخص ہے 2 سیکنڈ 2 منٹ میں گندگی دیکھ رہا اور شیئر کر رہا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب تو آ کے رہنا ہے، ما لہ من دافع۔ ان دونوں کے نے قرآن دونوں پہ پہنچا، دونوں پہ نازل ہوا، دونوں کو مل گیا، دونوں نے سنا بھی ہوگا۔ ایک نے اسی وقت کو اپنے لیے آخرت کا سامان بنا لیا اور دوسرے نے دوزخ کی اپنے لیے ایندھن جمع کر لیا۔ کبھی سوچا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں اٹھائی ہیں، ان قسموں میں ایک بڑی تعداد وقت کی ہے۔ وقت کی قسم اللہ تعالیٰ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کیوں اٹھا رہے ہیں؟ انسان کو اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اللہ نے صبح کی قسم کھائی، اللہ نے رات کی قسم کھائی، قرآن کی کھائی، یہ عظیم چیزوں کی اللہ نشانیاں ان کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اس میں سے وقت کی کھائی ہے، وہ اٹھائی ہے، واللیل رات کی قسم ہے، والضحیٰ آپ کے چاشت کی قسم ہے، آپ کے فجر کی قسم ہے، اور والعصر آپ کی عمر کی قسم ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جس انسان کو یہ زمانہ ملتا ہے ان میں سے اکثر خسارے میں جائیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لائے اور نیک روش پر عملی طور پر چلے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس عمر میں آپس میں صبر اور حق کے معاملات میں جڑے رہے۔ والعصر کیا ہے؟ میری اور آپ کی عمر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس کا نتیجہ ہے، اس میں سے لوگوں کی کارکردگی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چند لوگوں کا استثناء ہے۔ اس عمر کا حساب دیجئے۔ دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق وثوانی، عربی کا شعر ہے، یہ آپ کے دل کے اندر اللہ نے گھڑی لگائی ہے، اس کی ٹک ٹک ہے۔ دقات قلب المرء قائلۃ لہ، اس کی جو دھک دھک کی آواز ہے وہی بندہ کو کہہ رہی ہے کہاں کھوئے ہوئے ہو۔ ان الحیات دقائق وثوانی، یہ زندگی تو چند منٹ اور چند سیکنڈز کا نام ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ وقت آپ کے اعمال کا برتن ہے، آپ اس کو کیسے بھرتے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ وقت آپ کا لباس ہے، اس وقت کو آپ لباس بنا کے اپنا آپ کیسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ڈھانپتے ہیں، یہ وقت یہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو زندگی ہے، اگر آپ سے وقت لے لیا جائے پیچھے کیا بچے گا؟ اگر آپ سے وقت لے لیا جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وقت ہی ہے جو مہلت ہے، اور اس وقت کو ہم گھنٹوں کے حساب سے ضائع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن عمر یہ لوگوں کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تمہیں رات مل جائے پھر صبح کا انتظار نہ کرنا۔ کتنے ہی لوگ رات ہوئی تھی ان کو صبح نصیب نہیں ہوئی تھی، صبح ان کے جنازے ہو رہے تھے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، جب تمہیں ایک دن کا آغاز مل جائے فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرِضِكَ، بیماریاں آنے سے پہلے جو صحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، یہ سانسیں کٹنے سے پہلے اپنی زندگی سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ سارے کے سارے انسانوں کا، اس میں سے مسلمانوں کا اگر حساب کریں، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں وہ اپنا وقت ہے۔ آپ اپنے 24 گھنٹے کا صبح و شام کا کل سے لے کے آج تک کا حساب کر لیں، اپنے سے مخلص ہو کے حساب کر لیں، یہ وقت ہم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مقصد پتہ نہیں، منزل واضح نہیں۔ اگر پتہ ہو کہ یہ دن گواہ ہے آخرت میں،
یہ رات گواہی بنے گی آخرت میں، یہ گھنٹے، یہ گھڑیاں، یہ صبح، یہ شام، اس کا حساب دینا ہوگا۔ پھر انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے گا۔ یہ استعمال کس طرح کرے گا، کس طرح احساس آئے گا؟ انہی تابعین میں سے ایک تابعی اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں، ما من یوم ینشق فجر، جس دن بھی صبح کا آغاز ہوتا ہے، سورج کی پہلی کرن وہاں سے اوپر آتی ہے، ینادی، وہ بندوں کو سمجھاتی ہے، انا خلق جدید، میں ایک نئی مخلوق ہوں، وعلی عملک شہید، اور میں تمہارے عمل پہ گواہ ہوں گی۔ ہر دن آ کے کہتا ہے مجھے وجود مل گیا اور اب میں تمہارے عمل پہ گواہ ہوں گا۔ فتزود منی، اس دن کو استعمال کر کے اپنے دن سے زیادہ راہ پکڑ لو۔ فانی اذا مضیت، دن کہتا ہے اگر میں آج گزر گیا، فلا اعود الا یوم القیامہ، اب میں واپس کبھی نہیں آؤں گا تمہارے سامنے قیامت کے دن گواہ بن کے آؤں گا۔ یہ ہے آپ کا وقت، یہ فجر کی اذان، یہ فجر کی نماز، یہ بستروں پہ خراٹے اور نیندیں، یہ نمازیں چھوڑ دینا، نمازیں پڑھنا ہی نہ، سارے کے سارے گھر کا یہ حال ہونا، یہ ایک فجر کا حساب اللہ کے سامنے کیسے دیں گے؟ ایک فجر کی بات ہے، ایک فجر، صرف ایک فجر۔ اگر وہاں پہ یہ فرمان ہو گیا اس شخص کو، اس بیوی کو، اس شوہر کو، اس کے بچوں کو لاؤ، ان کو لائن میں کھڑا کرو، ان سے پوچھو کہ یہ فجر نہیں پڑھتے تھے، ایک دن کی فجر ہے، مثلا 1 جون 2005 کی فجر میں یہ سب موجود تھے، ایک گھر میں تھے، ارد گرد 4 مساجد تھیں، چاروں کی اذانیں آتی تھیں، اور جو انہوں نے اپنے دلوں میں ننھے ننھے بت بنائے ہوئے تھے مختلف فرقوں کے، اس کے مطابق تمام ہر قسم کی مساجد موجود تھیں۔ یہ بھی سویا تھا، بیوی بھی سوئی تھی، بچے بھی سوئے تھے، ساس سارے سوئے تھے۔ ایک فجر کا حساب دو اور بتاؤ کہ اس فجر کو چھڑوانے کا ذمہ دار کون ہے، سب سے پہلے اس کو دوزخ میں ڈالو۔ پھر اس کے بعد جو نہیں، وہ تو ذمہ دار نہیں تھا، لیکن وہ ذمہ دار اپنے اعمال کا تھا اور اس کو یہ نعمت دی گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ تھی، لیکن باقی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ذمہ دار تھا، اس کو صرف سزا دیں۔ اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، اس دن باپ بھاگے گا، بیٹیاں بھاگیں گی، بھائی بھاگیں گے، اولادیں بھاگیں گی، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، نہیں تاب ہوگی، سامنے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، شعلے ہوں گے۔ اب اگر اولاد سے سوال ہوا بتاؤ تمہیں کس نے اس چیز کا عادی کیا کہ تم فجر کے لیے نہیں اٹھتے تھے؟ ہمیں باپ نہیں جگاتا تھا، ماں ہمیں اسکول کے لیے جگاتی تھی کہ دنیا کی تیاری کرنی ہے، لیکن ماں نے ہمیں اس فجر کے لیے نہیں جگاتی تھی کہ میرے بچے سوئیں آرام کرتے رہیں۔ ایک فجر کا حساب ہو گیا، پھنس گئے تو بتائیں کیا ہوگا؟ ایک فجر، اور ہماری زندگیوں میں کتنی فجریں ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی نمازیں ہیں، کتنی اذانیں ہیں، ادھر سے حنفی مسجد کی اذان، ادھر سے بریلوی مسجد کی اذان، ادھر سے سلفی مسجد کی اذان۔ اگر یہ گواہ بن گئی تو کرو گے کیا؟ اس وقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ ایک 24 گھنٹے کا حساب کیجئے، صرف 24 گھنٹے کا۔ کل نماز ظہر سے لے کے شام آپ کی کیسے گزری تھی، رات کیسے گزری تھی، کتنی نمازیں کہاں پڑھی تھیں، کتنی دفعہ درود پڑھا تھا، کتنے گناہ والے منظر دیکھے تھے، کس کی چغلی کی تھی، کس کی غیبت کی تھی، کہاں بیٹھ کر وقت گزارتے رہے، کتنے ڈرامے، کتنی فلمیں، اچھا کوئی آیات بھی تھیں، کوئی قرآن بھی تھا۔ رمضان میں تو بڑے جوش و خروش سے لگے تھے، رمضان کے بعد قرآن کے حوالے سے کیا صورتحال تھی؟ بستر پر زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزرا یا سوشل میڈیا کے ساتھ گزرا؟ یہ حساب اپنا کر لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عمر کی، اس دیے ہوئے زمانے کی، اس بنائے ہوئے زمانے کے نظام کی۔ یہ صدیاں، یہ مہینے، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ ہفتے، یہ سارے انسان کے اوپر آ پڑیں گے یا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عمر تو مل گئی لیکن انسان نہ جیت سکے، انسان ہارے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس ہار سے محفوظ فرما دے۔
ہمیں اپنے عمر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم سلم علیہ تسلیما کثیرا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن لوگوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہاں پر یسترخون فیہا، اس میں جا کے چیخیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ نکال، ہم نیکی کر کے آئیں، نعمل صالحا، ہم کوئی نیکی کر کے آئیں، نعمل صالحا، ہمیں ایک دفعہ دوزخ سے نکال، ہم نیکی کر کے آئیں، اور نعمل صالحا، کوئی ایک نیکی کر کے آئیں، کوئی ایک نیکی ہمارے ساتھ ہو صحیح، کوئی بہانہ بنے صحیح۔ قرآن کہتا ہے ایک اور جگہ، ان یأتی احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کی موت آئے تو ایسا نہ ہو اس وقت کہہ رہا ہو ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا سا اور موقع دیا ہوتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں کوئی صدقہ کرتا، کوئی میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت کیا مانگے گا؟ وقت مانگے گا، اور اللہ اس وقت ولن یؤخر اللہ نفسا، اب اللہ کوئی مزید وقت نہیں دیں گے، یہ وقت ملا ہے۔ آج بڑا آسان ہے وضو کرنا، 2 رکعت پڑھنا، آج بڑا آسان ہے سارے اعمال کر لینا، لیکن جب موت آتی ہے نا، جکڑتی ہے، تو بندے یہ بھی نہیں کہہ سکتے پانی تو دینا، اس وقت یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے اس کو یوں استعمال کر لینا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ اپنا نام بھی نہیں بتا سکتے، ان کی جیبیں ٹٹول کر دیکھنا ہوتا ہے بندہ ہے کون۔ ابھی یہ وقت ملا ہے، آپ سب کے پاس ہے، اس وقت کو ہم تباہ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم دین کی طرف بھی آتے ہیں تو پھر شیطان ایک اور حملہ کرتا ہے۔ زیادہ تر وقت ہم دین کے نام پر الٹی سیدھے بحثوں میں گزارتے ہیں، قرآن کا مطلب ابھی پورا نہیں سمجھا ہوگا، حدیث پوری نہیں پڑھی ہوگی، لیکن بڑے بڑے اسکالر بن کے اپنی آراء دینا شروع کر دیں گے۔ وہ مسائل جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈسکس کر کے اختلاف میں پڑھ کے انہی کے چیمپئن بن رہے ہوں گے۔ یہ دین کی طرف آنے میں پھر ایک اور شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دین کی طرف آیا ہے، اس کو دین میں سے بھی وہ چیزیں ڈال دیجئے جو فتنہ ہیں، اصل دین سے اس کو دور رکھا جائے۔ حساب کیجئے، میں نے رمضان کے اختتام پہ کہا تھا جتنے بھی مسجد رحمت اللہ عالمین کے نمازی ہیں اپنے سرہانے کے پاس قرآن کریم رکھیں، سونے سے پہلے آپ کا آخری دوست، آپ کی آخری ملاقات کھلے قرآن سے ہو، ان ایپس کے ذریعے نہیں، یہ موبائل اسکرین کے ذریعے قرآن کا نسخہ جو پرنٹڈ پیج پہ ہو، وہ نسخے سے محبت ہوتی ہے۔ ایپ آج غائب، سب کچھ غائب، وہ سب کام کی چیزیں ہیں، ان کا استعمال کیجئے، لیکن جو آپ کے سرہانے کے نزدیک قرآن کا نسخہ ہو، کم از کم قرآن صرف کھول کے بند ہی کر دیں، اللہ آیت پڑھنے کی توفیق دے دے گا۔ ایک آیت پڑھ لیں، اللہ 2 کی توفیق دے دے گا۔ ایک صفحہ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، اپنے بچوں کو اکٹھا کریں، قرآن ٹائم بنائیے، آؤ سارے کے سارے، بیوی بھی آئے، بچے بھی آئیں، بہن بھائی سارے بیٹھو، قرآن 2-3 منٹ کے لیے قرآن خوانی شروع کر دیجیے۔ وہ قرآن خوانی جو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، آخرت کے میں قرآن کو سفارشی بنوانے کے لیے ہوگی۔ اپنا حساب کیجئے، رمضان سے اب تک کیا سلوک کیا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ، نفل کیا کہاں گئے، قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، فضیلتیں بتانی چاہیے، اپنی عظیمتیں بھی تو دکھانی چاہیے، کیا کر رہے ہیں، پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کیا کیا گھٹیا کام کیے ہیں اس کی لسٹ بنا لیجیے، کیا کیا بڑے کام کیے ہیں اس کی لسٹ بنا لیجیے، اپنا حساب کیجیے، اپنا سب سے پہلے اور سب سے آخر اپنا ہی حساب کیجیے، دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی آخرت سنوار لیجیے، اپنی آخرت سنوارنے کے بعد اپنے ارد گرد لوگوں کی آخرت سنوار لیجیے۔ قرآن کریم میں جو تکلیف دہ مناظر ہیں، جو تکلیف دہ مناظر آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، انسان پکار رہا ہوگا اور قرآن کہتا ہے تم میں سے کسی کی موت آئے تو ایسا نہ ہو، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو۔ کیا کہے اس وقت؟ ربی لولا اخرتنی، اے اللہ تھوڑا سا اور ٹائم تو دیں، لولا اخرتنی، تھوڑا سا اور میری موت تو آگے کر دیں۔
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ نے وقت دیا تھا، اب اللہ مزید وقت نہیں دے گا۔ اس وقت کی قدر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمارے وجود کو اور ہمارے وقت کو مبارک فرما دے۔ بہت سے لوگ ان کے وقت منحوس ہو جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی وقت ہمارا گزرتا کیسے ہے۔ اگر نماز میں گزرا ہو، نمازیں پابندی سے پڑھی ہوں، تلاوتیں کی ہوں، ذکر جاری رہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کا ایک پکا، ایک عقیدت کا ایک تعلق ہو، نگاہیں نیکی کی عادی ہوں، برائی سے بچ جائیں، وہ انسان تو اپنے آپ کو مبارک سمجھتا ہے۔ جب رات ساری سوشل میڈیا پہ جو بےہودگی دیکھنا، صبح بندہ فجر کے لیے کیوں اٹھے گا بھی تو فجر ٹوٹی پوٹی پڑھ لے گا، اس کے مسجد کی طرف پاؤں نہیں جائیں گے، وہ کیوں اپنے آپ کو نیک کاموں میں نہیں لے کے جا سکتا؟ جب مسلسل کسی کو گندے منظر دکھائے جا رہے ہوں، اس کے بعد آپ امام کعبہ کی تقریر چلا لیں، اس کو اثر نہیں کرے گی، وہ تو اتنا کہے گا سلام پھیرو جاؤ، میں نے جا کے اگلی فلم پھر دیکھنی ہے۔ یہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارے گھروں کا ماحول، اسی ماحول میں بچوں کو ہم جوان کر رہے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت نہیں کر سکے، آپ نے سکرینیں ان کو بڑی بڑی دے دیں، گندگی تک رسائی دے دی، خود اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کو لے کے مسجد کی طرف گئی نہیں۔ ایک اور تابعی کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، لوگ وقت کا حساب کیسے کرتے تھے۔ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اپنے دور کی سواری میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے بچوں وہ سامنے ایک بڑا درخت نظر آ رہا ہے، چلو وہاں تک پہنچتے ہوئے ہم سب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں جب ہم باپ کے ساتھ پہنچے وہاں تک ہم نے جتنی دفعہ، کسی نے 20، کسی نے 30 دفعہ پڑھا، وہاں پہ پہنچ کہتے ہیں وہ دیکھو سامنے بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہاں تک پہنچتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں گے۔ سفر تھا 2-3 گھنٹے کا تھا، اس میں ٹھہر کے وقتاً فوقتاً وہ اپنی مجلسوں کو یوں مبارک کر رہے تھے۔ کون کر رہا تھا؟ باپ تھا۔ ساتھ کون تھا؟ بیٹے تھے۔ یہ باپ بیٹے، یہ ماں بیٹیاں، یہ ماں اور بیٹے، یہ اولادیں، یہ بہن بھائی۔ موسیٰ نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ بھائی کا ساتھ مانگا تھا، اس کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ رشتوں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دین کے حوالے سے بھی ہمارے رشتے ہیں۔ وہ باپ تھا، اس نے کہا وہ دیکھو سامنے تک، وہ سامنے درخت ہے، آؤ اتنی دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہم استغفار کرتے ہیں۔ وہ آگے پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہاں تک پہنچتے ہوئے چلو درود پڑھ لیتے ہیں۔ باقی گپ شپ ہوتی رہے گی، لیکن درمیان میں یہ تربیت ہوتی رہے گی۔ یہ عملی نمونے اپنے دل میں بتائیں کہاں ہیں، اپنے گھر میں یہ تعلق ہے۔ بچوں کو سب کو بلا کے قرآن کی مجلس کرتے ہیں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، پڑھ لیجئے۔ بڑا ہی منحوس قسم کا ماحول، غلیظ قسم کا ماحول ہماری صبح و شام ہمارے بچوں کو ملا ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں، مقابلہ کرنا ہے۔ قرآن زیادہ مضبوط ہے، دین زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ سے تعلق والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی شکست نہیں کھاتا۔ لیکن اللہ سے تعلق تو بنائیے، اس تعلق کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پہ نافذ کیجئے، ان کو اس میں جوڑیے، اللہ تعالیٰ کے حضور جنت کے گھرانہ بن جائیے، دوزخ کی آگ کو مٹا دیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانیتها وسرها۔ اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، ہر نیکی کو قبول فرما لے، نیکیوں میں اللہ زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وجود کو مبارک بنا دے، ہمارے وقت کو برکت والا بنا دے، ہمارے گھرانوں کو برکت والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری باتوں کو، ہماری صلاحیتوں کو برکت والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ایک طالبہ نے اپنی بیمار ٹیچر کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہماری اس بہن کو شفا عطا فرما۔ ایک اور ماں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اس کی بیٹی کو شفا عطا فرما۔ رب کریم یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، رب کریم ان سب کو ان کی دعائیں، ان کی خواہشیں ان کے حق میں پوری کر کے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر میت کی مغفرت فرما دے، ہر جو ہمارے پیارے قبروں میں جا چکے ان کی قبر کو منور معطر فرما دے۔ اے اللہ ہر گناہ سے بچا لے، اے اللہ صبح و شام کے گناہوں سے بچا لے،
تنہائی کے گناہوں سے بچا لے، نظر، کان اور دماغ، سوچ اور عمل کے گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہ والے بنا لے، اے اللہ مقربین میں شامل فرما دے۔ اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ ہمارا شمار اپنے ہاں نیک بندوں میں فرما لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ آنکھوں کی خیانت سے بچا لے، اے اللہ کانوں کے گناہوں سے بچا لے، حرام سے بچا، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، اپنے وسیع حلال کے ذریعے اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے بے حساب عطا فرما، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو کشادگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے عمرہ اور حج نہیں کیا اللہ ان کو زیارت بیت اللہ نصیب فرما، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا مکان عطا فرما دے۔ رب کریم جو کسی کا سہارا ہے ان کو بے حساب عطا فرما، جو اے اللہ پریشانی کا شکار ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر باپ اور ہر ماں کی اپنی اولاد کے لیے جو بھی خواہش اور دعا ہے اے اللہ وہ پوری فرما دے۔ یہاں پر موجود ہر شخص کی اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو بھی دعا اور خواہش ہے اے اللہ وہ پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے لیے بہتر فیصلے مقدر فرما دے۔ اے اللہ ایران کی، امارات کی، سعودیہ کی، لبنان کی، عراق کی، پاکستان کی، یا اللہ یہ ساری امت کے پھول اور پتیاں ہیں، اے اللہ ہر مسلمان فرد ہر مسلمان علاقے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کو پورے عالم اسلام کا نگہبان اور اے اللہ سرپرست بنا دے۔ اے اللہ یہاں کے حکمرانوں اور فوج کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کا نظام بنا دے، جو مخلص ہو کے کاوش کر رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے ہر معاملے میں آسانی فرما دے۔ اے رب کریم افواج پاکستان ہو، حکومت پاکستان ہو، پاکستان کے ادارے ہوں، اے اللہ جو بھی کاوش مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں اے اللہ اس میں ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ ان کو صحیح فیصلہ کرنے کے توفیق عطا فرما۔ رب کریم کسی غلط فیصلے سے غلط مشورے سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرما، جو ذبح ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما دے۔ اے اللہ جو دو حکمران ان کو جلا رہے ہیں، اے فرعون کو غرق کرنے والے ہمیں ان لوگوں کو بھی جلتا ہوا دکھا، جس طرح انہوں نے بچوں کو جلایا ہے اے اللہ ان دونوں حکمرانوں کو بھی ہمیں جلتا ہوا دکھا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔